لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت. لعن الله بني أمية قاطبة، لعن الله بني أمية قاطبة، لعن الله بني أمية قاطبة. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا سلام. بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری شہرگ حیات میں عشق علی کو لہو بنا کے دوڑایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری جبینوں پر یا علی، ہمارے سینوں پر یا حسین، ہمارے بازوؤں پر یا عباس تحریر کیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جیسے کمزور لوگوں کو اس طرح طاقت بخشی کہ جن ہاتھوں سے تنکا نہ اٹھ سکتا تھا انہیں پرچم عباس دے کے قوی کر دیا. اور اب اہل زبان اور اہل دانش تشریف فرما ہے
فقرہ نظر کرنے جا رہا ہوں، اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے سجدوں کو سمت کے نام پر کعبہ دیا، قبولیت کے نام پر کربلا دیا۔ اور واضح کر دوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہماری بندگی کو چہرے کے نام پر کعبہ دیا، حسن کے نام پر کربلا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے اس دنیا میں جس میں مصر کے بازار کے چرچے، سماعتوں کی کائنات کے گل بوٹے ہوں، ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک آزاد غلامان امام زمانہ کمیٹی کی طرف سے الحمدللہ جس سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا تھا، آج وہ اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہے۔ آج کی یہ آخری مجلس، اختتامی مرحلہ، عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے، کعبہ اور کربلا۔ مسلسل آپ سے گفتگو جاری رہی، دور دراز سے تشریف لانے والے افراد جنہیں واپسی میں کافی زحمتیں بھی ہوتی ہیں، مگر اب اس کو کیا کریں؟ ہم نے تو خالی اعلان کیا تھا، عشق حسین آپ کو گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا، تو ہم کیا کریں؟ یہ کوئی محبت ہے جو آپ کو کھینچ کے لے آ رہی ہے، ورنہ ابھی 2.25 مہینے رو کے اٹھے ہیں اور پھر فرش اعضا بچھا اور پھر آ گئے۔ بی بی جزا دے، آج پرسے کا دن ہے اور گفتگو نازک ہے۔ اب تک میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ تاریخ کعبہ کیا ہے، وجود کعبہ کیا ہے، تعمیر کعبہ کیا ہے، اور کعبے میں جو چیزیں ہیں ان کے اندر تاریخی پس منظر کیا ہے۔ آج گفتگو ہوگی کعبہ کیا ہے اور کربلا کیا ہے۔ اگر دلوں کے دروازے کھلے ہیں تو بات شروع کر دو۔ اجازت ہے مل جل کے نجف رسا نعرہ لگائیے تاکہ بات شروع کرنے میں لطف آئے۔ میری نظروں کے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں اور الحمدللہ میں اپنے کو ان خوش نصیب لوگوں میں پاتا ہوں جن کی سرپرستی بزرگ افراد فرماتے ہیں۔ میرے استاد محترم قبلہ علامہ لیاقت راز صاحب جو علالت کے باوجود بھی مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، ہمارے کمال چچا جنہوں نے مسلسل خدمت کی، آل محمد کی، اور دیگر شعراء ذوی الاحترام ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سبھی حضرات مسلسل شرکت کر رہے ہیں۔ اور ہمارے حیدر بھائی، آپ کے بیٹے کی طبیعت بھی علیل چل رہی ہے کافی عرصے سے، دعا فرمائیں کہ مجلس کے صدقے میں حضرت انہیں شفا عطا فرمائیں۔ تو اب گفتگو یہ کرنی ہے کہ اب تک میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ کعبہ سب سے پہلے بنا عہد آدم میں، دوبارہ بنا عہد ابراہیم میں۔ کیوں؟ جب طوفان نوح آیا تھا تو کعبے کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ عہد ابراہیم میں چونکہ کعبہ دوبارہ بنا، لہٰذا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی ذات والا صفات سے بہت ساری چیزیں علامت کے طور پر شامل حج ہو گئیں تاکہ دنیا احسان فراموش نہ بننے پائے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔
تاکہ دنیا احسان فراموش نہ بننے پائے۔ مثلا صفا اور مروہ کی سعی، یہ ایک ماں ایک بچے کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑی تھی، اللہ نے اس کے اس عمل کو شامل حج کیا کہ دیکھو اب قیامت تک یہ عمل دہرایا جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی بنام خدا سچے دل سے عمل نیک انجام دے تو اسے بھلاؤ نہیں، یاد رکھو۔ توجہ فرمائیے گا، اسے بھلاؤ نہیں، یاد رکھو۔ تو اب اللہ نے بندوں کو خلق کیا اور خلق کر کے ارشاد کیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہ جنوں کو خلق کیا نہ انسانوں کو خلق کیا، اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میرا سجدہ کریں۔ تو اب سجدے کے لیے سمت کا ہونا ضروری، سجدے کے لیے جہت کا ہونا ضروری، سجدے کے لیے قبلے کا ہونا ضروری، سجدے کے لیے منزل کا ہونا ضروری، سجدے کے لیے رخ کا ہونا ضروری۔ اللہ نے اسی وجہ سے اس زمین پر کعبہ بنایا۔ تو کعبہ یہاں سے کس سمت میں ہے؟ کہ صاحب ہم قبلے کا رخ کرتے ہیں، وہی ہے کعبہ، ادھر ہی ہم کرتے ہیں سجدہ، تو یہ سمت ہے۔ تو فقط سمت یہی تو نہیں ہے مغرب، سمتیں اور بھی ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سمتیں اور بھی ہیں بھائی، مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، شمال بھی ہے، جنوب بھی ہے۔ تو سجدہ کدھر کریں گے؟ کہ مغرب کی طرف۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ نے بنایا، تو پھر مشرق کسی اور نے بنایا ہوگا، شمال کسی اور نے بنایا ہوگا، جنوب کسی اور نے بنایا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ساری سمتیں بنائی اللہ نے۔ تو جب ساری سمتیں بنائی اللہ نے تو پھر بندے کو حق ہے کہ جب جب اس کی جبین میں ذوق سجدہ مچلے تو وہ قبلہ تلاش نہ کرے، جدھر رخ ہو ادھر ہی سجدہ کرے، مصلی بچھائے نماز پڑھے۔ کہ کیوں؟ میں نے کہا سمتیں سب اللہ نے بنائی ہیں۔ کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سمتیں تو بنائی ہیں، مگر یہ دیکھیے سجدے کا حکم کدھر دیا ہے؟ تو سجدے کا حکم دیا ہے کعبے کی طرف۔ تو سمتیں اس نے بنائی چار، مگر کا سجدہ کرنا ہے تو قبلے کا رخ کرو۔ باقی تین سمتوں میں سجدہ کرو گے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ چلی جائے گی، سجدے کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کا رخ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک سمت کے مقابل تین سمتیں، ہائے 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 سبحان اللہ، ایک سمت کے مقابل تین سمتیں۔ ادھر سجدہ کیا نماز ہو گئی، ادھر سجدہ کیا نماز گئی۔ بس اس کو کیا کیجئے گا؟ ایک کے مقابلے میں تین اور تاریخ میں ملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو ایک ہے قبلہ عالم، وہ ہے نجف میں۔ تو جس طرح تین سمتوں کی طرف سجدہ کیجئے نماز گئی، ادھر سجدہ کیجئے نماز ہو گئی، اسی طرح نجف کو دل میں بسائیے تو اسلام بچا، کسی اور کو دل میں بسائیے ایمان گیا۔ اب بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے بنایا کعبہ، تو کعبہ میں نے عرض کیا ام القری ہے۔ کیوں ام القری ہے؟ نوجوانوں اگر یاد ہو بتائیں آپ، ام القری کیوں ہے؟ قریوں کی کیوں؟ سب سے پہلے قریہ وہی بنا، سب سے پہلا خطہ وہی بنا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کائنات میں جتنے خطے ہیں
کعبے کی وجہ سے ہے، جتنی بلندی ہے کعبے کی وجہ سے ہے، جتنی عظمت ہے کعبے کی وجہ سے ہے، جو بھی معیار ہے کعبے کی وجہ سے ہے، جو بھی رفعت ہے کعبے کی وجہ سے ہے، جو بھی طہارت ہے کعبے کی وجہ سے ہے، جو بھی تقویٰ ہے کعبے کی وجہ سے ہے، جو بھی معراج بشریت ہے کعبے کی وجہ سے ہے۔ تو کعبہ ہے مرکز۔ تو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ کعبے کی وجہ سے، تو کیا کعبہ نہیں جانتا؟ ارے کیا کہتے ہیں؟ کیا کعبہ نہیں جانتا؟ کیا جانتا ہے؟ اب مجھ سے نہ پوچھئے، علامہ مجلسی نے لکھا، سرکار علامہ تشریف فرما ہے، غلط پڑھوں تو مولانا صاحب سے پوچھئے گا، انہوں نے لکھا کہ ایک دن زمین کعبہ نے اپنی عظمتوں کی کتاب پڑھی، جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد منزل افتخار میں آئی اور آ کے اپنا قصیدہ خود پڑھنے لگی۔ پورے مجمع سے گزارش ہے، اپنا قصیدہ کعبہ اور کربلا، اپنا قصیدہ خود پڑھنے لگی، اور پڑھتے پڑھتے کہنے لگی میری بلندی کو کون پہنچے گا، میری عظمت کو کون پہنچے گا، میری شرافت کو کون پہنچے گا، میری طہارت کو کون پہنچے گا، کہ اگر میں نہ ہوتی تو زمین کا کوئی خطہ نہ ہوتا، زمین کا کوئی ٹکڑا نہ ہوتا، زمین کا کوئی علاقہ نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتی۔ جب زمین کعبہ عالم افتخار میں کیف و سرور کی وادی میں کھو گئی، اتنے میں مشیت نے گفتگو کی، آواز قدرت آئی، اے زمین کعبہ چپ ہو جا، اتنا فخر مت کر، اتنا فخر مت کر۔ زمین کعبہ نے گھبرا کے کہا اے میرے پروردگار، جو بھی فخر کیا تیری عطا کردہ نعمتوں کے تحت فخر کیا، یہ تو تو بھی جانتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتی تو تو کسی خطے کو نہ بناتا، کسی خطے کو نہ بناتا، کسی خطے کو نہ بناتا۔ مشیت نے آواز دی، یہ تو نے سوچ لیا کہ اگر تو نہ ہوتی تو کسی خطے کو نہ بناتا، یہ بھی سوچا کہ تجھے کس کی وجہ سے بنایا۔ کہہ دیا کہ اگر تو نہ ہوتی تو کوئی خطہ نہ ہوتا۔ اب جن جن کے دل میں در حسین دیکھنے کی تمنائیں دن رات کروٹ بدلتی ہیں، وہ میری طرف دیکھیں کہ یہ تو سوچ لیا کہ تو نہ ہوتی تو کوئی خطہ نہ ہوتا، مگر یہ بھی سوچا کہ تجھے کس کی وجہ سے بنایا۔ ایک مرتبہ کعبہ حیران ہوا، عالم حیرانی میں کعبے نے سوال کیا پروردگار جلدی بتا وہ کون سی جگہ ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے بنایا۔ مشیت نے حکم دیا، درمیان کی ساری زمینیں پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی، اور مشیت نے آواز دی کعبہ دیکھ اس زمین کو پہچان، اس زمین کو پہچان، اس زمین کو پہچان۔ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو میں تیری خلقت نہ کرتا، میں تجھے نہ بناتا، ہائے ہائے ہائے، میں تجھے نہ بناتا۔ اگر یہ زمین نہ ہوتی میں تجھے نہ بناتا۔ بس جیسے ہی اللہ نے یہ کہا، زمین کعبہ نے آواز دی پروردگار تو جب اس کی یہ بلندی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی بلندی کے آگے سجدہ کروں۔ ہائے ہائے میرا محترم مجمع، میں اس کی بلندی کے آگے سجدہ کروں۔ یہ کہہ کے کعبے نے زمین کربلا کے آگے سر کو جھکا دیا
پیشانی کو جھکا دیا، سر کو جھکا دیا، پیشانی کو جھکا دیا۔ اب میرا ایک سوال ہے، جو کعبے کو سمجھنا چاہتے ہیں اور کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اسے ایک جملے میں سمجھ لیں، جس کی طرف پوری دنیا سر جھکائے وہ کعبہ ہے، جس کی طرف کعبہ سر جھکائے وہ کربلا۔ دنیا سر جھکائے وہ کعبہ ہے، جس کی طرف کعبہ سر جھکائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات پڑھے مل جل کے بابا دے۔ شاید اسی لیے تو علامہ باقر امانت خانی مرحوم نے کہا تھا، کہا مکے نے زمین کا میری رتبہ اعلیٰ، کہا مکے نے زمین کا میری رتبہ اعلیٰ، کربلا بولی کہ مٹی ہے میری خاک شفا، کہا مکے نے زمین کا میری رتبہ اعلیٰ، کربلا بولی کہ مٹی ہے میری خاک شفا، کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شق ہو کے ہنسا، کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شق ہو کے ہنسا، کربلا بولی کہ اصغر ہے تبسم میرا۔ کہا مکے نے زمین کا میری رتبہ اعلیٰ، کربلا بولی کہ مٹی ہے میری خاک شفا، کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شق ہو کے ہنسا، کربلا بولی کہ اصغر ہے تبسم میرا، کہا مکے نے نمازوں کی ادا مجھ سے ہے، کربلا بول اٹھی تیری بقا مجھ سے ہے۔ نمازوں کی ادا کربلا بول اٹھی تیری بقا۔ اب آپ سمجھے، کربلا نہ ہوتی تو کعبہ نہ ہوتا، کیوں؟ کعبے کا بنانے والا تو ہوتا، بچانے والا نہ ہوتا۔ یہ ہے کعبہ اور یہ ہے کربلا۔ اب آئیے، کعبہ محترم، عظیم، مقدس، ایسا گھر جس کے لیے اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ غیر معصوم کا ہاتھ اس کی بنیادوں تک پہنچے، اس کعبے کو سلامی، اور ہم سے زیادہ کعبے کو کون مانے گا؟ اس لیے کہ کعبے میں تمہارا علی تھوڑی آیا ہے، ہمارا۔ نعرہ حیدری
کعبے سے اللہ اکبر قبلہ علامہ مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب اور عالی جناب مولانا مسیب صاحب قبلہ دونوں حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اندر فرش پہ تشریف لے آئیں. یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہوگا. مل جل کے آپ حضرات ایک صلوات ارشاد فرما دیں. آپ نے غور فرمایا. تو اب میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کعبے کو ہم سے زیادہ کون پہچانے گا؟ اللہ اکبر. یاد رہے حقیقت کعبہ کا نام ہے علی. جوہر کعبہ کا نام ہے علی. حرمت کعبہ کا نام ہے علی. عظمت کعبہ کا نام ہے علی. بلندی کعبہ کا نام ہے. اگر علی نہ ہو تو پھر کعبہ اپنے وجود میں کیا ہے؟ کعبہ قبلہ تو بن نہیں پاتا بنا علی کے. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اپنی قوم کے لوگوں سے, اپنی قوم کا مطلب مولوی صاحبان سے. میں بھی ایک طالب علم ہوں. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, ذرا سوچئے جب بنا علی کے کعبہ قبلہ نہیں بنتا تو آپ قبلہ کیا؟ تو کعبے کی حقیقت کا نام ہے علی. کعبے کی عظمت کا نام ہے علی. کعبے کی بلندی کا نام ہے علی. کعبے کے وقار کا نام ہے علی. علی نہیں آیت اللہ. مولانا محسن جعفری صاحب کو اللہ کی خدمت درخواست. مل جل کے صلوات. علی آئے تو کعبہ قبلہ ہو. ہائے سبحان اللہ. آ جاؤ علی. کئے سال کے لیے کہ یہ تمہارے ثواب دید پہ مصروف بہت ہیں. صرف 3 دن مصروف بہت ہے. نظام عالم علی کی چٹکی میں ہے. صرف 3 دن. آ جاؤ قدم رکھو تم تاکہ یہ قبلہ بنے. کچھ کہنے جا رہا ہوں. قدم قبلہ میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. یا علی میری دھرتی پر قدم رکھو تاکہ میں قبلہ بنوں. یا علی میری دھرتی پر قدم رکھو تاکہ میں قبلہ بنوں. فرش اعظم پر بیٹھنے والے مومنوں اپنی تقدیر کو سلام کرو. جہاں علی صرف
3 دن رہے اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں ہمیشہ رہے اسے آپ کا دل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کعبہ اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ہے، کعبہ اتنا محترم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کعبے کے متعلق احکامات کیا ہیں۔ اب دیکھیے، ایک طرف ہے کعبہ، ایک طرف ہے کربلا۔ اب پلکیں جھپکنے نہ پائیں، نہ کسی کا معیار گھٹانا ہے نہ کسی کا بڑھانا ہے، اس لیے کہ یہاں سرحدیں قائم نہیں ہیں عظمتوں کی کہ گھٹایا جائے یا بڑھایا جائے۔ اور اچھی بات ہے بھائی، جو تاریخ میں کعبے کی عظمت ہے وہ بھی نظر ہے، جو کربلا کی حقیقت ہے وہ بھی نظر ہے۔ یاد رکھیے گا، کعبہ کربلا کی حقیقت کا نام نہیں ہے، کربلا کعبے کی حقیقت کا نام ہے۔ کعبہ کربلا کی زندگی کا نام نہیں ہے، کربلا کعبے کی زندگی کا نام ہے۔ کعبہ کربلا کی بلندی کا نام نہیں ہے، کربلا کعبے کی بلندی کا نام ہے۔ کعبہ کربلا کا محافظ نہیں ہے، کربلا کعبے کی محافظ ہے۔ توجہ رکھیے گا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب آئیے شریعت محمدی میں اور دیکھیے کہ کعبہ کیا ہے، کربلا کیا ہے۔ کعبہ محترم ہے، کسی کو شک؟ عظیم ہے، کسی کو شک؟ اسی کعبے کی بنیادوں سے ایک ایک مشت خاک لے جائی گئی تھی، یاد ہے؟ کیا حکم دیا کہ جب تک خاک واپس نہ آئے اس وقت تک کعبہ تعمیر نہیں ہو سکتا، جب تک خاک واپس نہ آئے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کعبہ یہ دشمنان علی کو بتانا چاہ رہا تھا کہ چاہے جتنے حوصلے لے کے آئے علی کے دشمن، مگر اللہ کے گھر سے اسے خاک نہ ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لے کے آؤ یا علی۔ علی کا دشمن خاک تک نہیں پا سکتا، اللہ کے گھر سے علی کا دشمن اگر ہے تو خاک آ گئی۔ اب یہ خاک کیا ہے؟ کہ عظیم ہے، بلند ہے۔ کیا مرتبہ اس کا، کیا کہنے اس کے، کس کے؟ کہ کربلا کی خاک کے۔ سلام، سجدہ، عظمتوں کا اقرار، بلندیاں تسلیم۔ مگر پریشان نہ ہو، یہ تو ایک بات پوچھ لوں، یہ بتائیے کہ کیا کعبے کی خاک کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کہ نہیں، کعبے کی خاک فقط خاک ہے، مگر کربلا کی خاک شفا۔ اور اب اس خاک شفا کی عظمت سن لیجئے، دلوں کے دروازے اگر کھلے ہیں، میری جانب سے شاید یہ ایک نازک سا تحفہ ہے صاحبان عرفان کے لیے کہ کعبے کی خاک، کربلا کی خاک شفا کسی بھی گھر کی سب سے حقیر شے اس کے دروازے کی خاک ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کسی کے گھر کی سب سے حقیر شے اس کے دروازے کی خاک ہوتی ہے۔ اب بتاؤں، کسی بھی معصوم نے، میں نے نہیں پڑھا، علماء بیٹھے ہیں بتائیں، کسی بھی معصوم نے کسی بھی حاجی کو تبرک کے طور پر، تحفے کے طور پر کعبے کی خاک نہیں دی،
مگر خدائے حسین کی قسم روایت یہ ہے کہ میرا 8واں امام جب اپنے کسی چاہنے والے کو کوئی تحفہ دیتا تھا تو کربلا کی غلط تو نہیں کہا؟ میرا مولا، نوجوان بھائیوں بزرگوں، میرا 8واں امام جب تحفہ دیتا تھا تو کیا دیتا تھا؟ کربلا کی خاک۔ اب تحفے کا معیار کیا ہے؟ ہم تحفہ دیں گے اپنے معیار سے، آپ تحفہ دیں گے اپنے معیار سے، کوئی اور تحفہ دے گا اپنے معیار سے۔ معلومات تحفہ دینے والا اگر چھوٹا ہے تو تحفہ چھوٹا، اگر بڑا ہے تو تحفہ بڑا۔ اب جو خدا کے بعد سب سے بڑا ہو اگر وہ تحفہ دے تو اس کے تحفے کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چشم امامت میں خاک شفا کے برابر کوئی شے دنیا میں تھی۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ خاک کربلا، حضور غلط تو نہیں عرض کیا؟ میرا 8واں امام اپنے شیعوں کو جب تحفہ دیتا تھا کربلا کی خاک بھیجتا تھا۔ اچھا، کربلا کی خاک، تو اب کعبے کی خاک فقط خاک، بولیے کربلا کی خاک، ایسے بولیے کہ آواز فضا میں تحلیل نہ ہو، ہوائیں دہلیز حسین تک آپ کی آواز پہنچا دیں۔ کعبے کی خاک فقط خاک، کربلا کی خاک کعبہ عظیم ہے، مگر یہ کسی کا حکم نہیں آیا کہ اگر سارے لوگوں نے جواب دے دیا ہو، مریض کو ساری دنیا نے جواب دے دیا ہو، اسے ذرا سی کعبے کی خاک گھول کے پلا دیجئے، یہ کسی نے نہیں لکھا، مگر یہ سب نے لکھا کہ جس کا علاج کہیں نہ ہو اسے کربلا کی خاک پلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی، جملہ کہنے جا رہا ہوں، آج بھی حیات عالم خاک کربلا میں مضمر ہے۔ حیات عالم خاک کربلا میں مضمر ہے۔ مریض کو خاک شفا بقدر ضرورت پلائیے، اسے شفا مل جائے گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کعبے کے ہوتے ہوئے اس نے عبادت میں سجدوں کا وسیلہ خاک کعبہ کو نہیں بنایا، خاک کربلا کو بنایا۔ میں نے بہت نازک جملہ عرض کیا، یہ سجدہ گاہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے بندے اور خدا کے درمیان سجدے کی ادائیگی کا، وسیلہ ہے خاک کربلا۔ اب یہ ہے کعبہ، یہ ہے کربلا۔ پہلا فرق، یہاں کی خاک خاک ہے، وہاں کی خاک خاک شفا ہے۔ دوسرا فرق یہ بتائیے، حج واجب ہے؟ بتا دیجیے، واجب ہے؟ کہ واجب تو ہے مگر سب پر تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واجب ہے مگر سب پر تھوڑی ہے۔ اچھا تو پھر کس پہ ہے؟ کہ جو مستطیع ہو، جو صاحب استطاعت ہو جائے اس پر واجب ہے۔ تو واجب کیوں نہیں ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے، ہمیں عشق ہے اس سے۔
ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم ادھار لے کے جائیں گے۔ کمال کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف قدم اٹھائیے گا۔ آپ حج کے لیے کسی سے قرضہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، مولا حسین کا واسطہ ہے، حج کے لیے کسی سے قرضہ یہ نہیں ہے کہ آپ سے قرض لیا حج کے لیے چلے گئے، نہیں۔ جب آپ پر حج واجب ہو جائے، اتنے پیسے آپ پر ہوں، اس کے بعد آپ حج کے لیے جائیے۔ پتا چلا حج واجب ہے، مگر یہ ہے کہ قرض لے کے آپ حج کو نہ جائیں۔ یہ ہے کعبہ۔ اب بتاؤں کربلا کیا ہے؟ کسی نے مولا سے پوچھا، مولا اگر پیسے نہ ہوں تو کیا کروں؟ چھٹے امام نے فرمایا قرضہ لے لے، ادا میں کر دوں گا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں للہ، آپ تھکے تو نہیں میرے بھائیوں؟ قرضہ لے لے۔ اب جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ گریہ بھی کریں اور ہاتھوں کو بلند بھی کرتے رہیں، تاکہ مجھے یہ محسوس ہو کہ محترم مجمع مخاطب ہے مجھ سے۔ کعبے کے لیے قرض لے کے حج کو نہیں جا سکتے۔ زیارت کربلا کے لیے امام نے فرمایا تو قرض لے لے، ادا میں کروں گا۔ آپ کے مولا نے کہا ہے جو سچے گھرانے میں صادق مشہور ہے، اس نے کہا کہ قرض لے لے، ادا میں کروں گا۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، 10,000 کم پڑ رہے ہیں، ذرا دے دیجئے، آپ کو پتا ہے کہ یہ دے سکتا ہے مگر آپ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کہیں گے میاں جب پیسہ نہیں ہے تو آپ پر واجب کہاں ہے، کیوں جا رہے ہیں آپ؟ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ لوٹا سکتا ہے مگر پھر بھی آپ قرض نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی زیارت کے لیے آئے اور آپ سے کہے میں زیارت کو جا رہا ہوں، 10,000 روپے کم پڑ رہے ہیں، دے دو، ہم لوٹا دیں گے۔ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ روز کنواں کھودتا ہے، پانی پیتا ہے، یہ قرضہ لوٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مگر اس نے جیسے ہی کہا کہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں 10,000 کی ضرورت ہے، آپ نے فوراً نکالے، اسے دے دیے۔ جو حج کے لیے مانگ رہا تھا، آپ کو یقین تھا کہ یہ لوٹا سکتا ہے، نہیں دیا۔ جو زیارت کے لیے مانگ رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ نہیں دے پائے گا مگر پھر بھی دے دیا۔ تو جب جانتے ہیں کہ نہیں دے پائے گا تو کیوں دے دیا؟ آپ جواب یہی دیں گے میں اس کے بھروسے پر تھوڑی دے رہا ہوں، امام کے وعدے پر دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ بات کو بہت تیزی سے لا رہا ہوں، میں امام کے وعدے پر دے رہا ہوں۔ امام نے کہا ہم لوٹائیں گے تو ہم اسے کیا جانیں، ہم تو زیارت کے نام پر دے رہے ہیں۔ یہ ہے کعبہ، یہ ہے کربلا۔ اب آئیے آپ پہ واجب ہو گیا حج، آپ پہ حج واجب ہو گیا۔ چلیے خدا نہ کرے حج میں جا کے کوئی مر جائے، فرض کیے جہاں سے گزر گئے، ظاہر ہے کہ حاجی ہے، اس کی عظمتیں ہیں، بلندیاں ہیں، تو کوئی ایسی روایت تو ہونی چاہیے کہ اسے سرحد کعبہ میں دفنا دو۔ کیوں دفنا دے سرحد کعبہ میں؟ کہ سرحد کعبہ میں دفنا دو گے تو اس سے سوال جواب نہیں ہوگا، قبر فشار نہیں کرے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اچھا پہلو ہے، واہ۔
کہ نہ فرشتے سوال جواب کریں گے نہ قبر سے دبائے گی. ایسی کوئی روایت ہے؟ کہ صاحب اگر ایسی روایت ہوتی تو آل سعود اسے کعبہ تھوڑی رہنے دیتے، خاندانی قبرستان بنا دیتے. نعرہ حیدری. اسے خاندانی قبرستان. اس کا مطلب کعبے کے لیے ایسی کوئی روایت نہیں کہ جو کعبے میں دفن ہو جائے. اب جن جن کے دلوں میں نجف دھڑکتا ہے، جن جن کے آنکھوں میں کربلا رہتی ہے، ان سے مخاطب ہوں. کعبے کے لیے کوئی روایت نہیں میں نے پڑھی کہ جو یہاں دفنایا جائے، نہ زمین اسے دبائے گی نہ فرشتے سوال و جواب کریں گے. مگر نجف اور کربلا کے لیے روایت ہے. نجف اور کربلا کے لیے روایت یہ ہے کہ جو نجف کی سرزمین پر دفنا دیا جائے، زمین اسے دبائے گی نہیں. آئے بوترابی مجمع بیٹھا ہوا ہے. جو کربلا میں دفن ہو جائے، فرشتے اس سے کچھ پوچھیں گے نہیں. جو نجف میں دفن ہو، زمین اس کا فشار نہیں کرے گی. جو کربلا میں دفن ہو، فرشتے اس سے سوال نہیں کریں گے. تو نجف میں فشار کیوں نہیں ہوگا؟ کربلا میں سوال کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی نجف میں فشار اس لیے نہیں ہوگا کہ وہاں سو رہا ہے ابو تراب. سب لوگ مل کے بول دیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں. بھائی نجف میں سو رہے ہیں ابو تراب. ابو تراب کی دھرتی پر کسی بو ترابی کا فشار ہو؟ یہ ممکن نہیں. تو کربلا میں توجہ چاہ رہا ہوں، کربلا میں سوال کیوں نہیں ہوگا؟ کہ بھئی قبر میں سوال ہوتا ہے دین کے بارے میں، اور دین ہے حسین. جو کربلا میں سویا ہے اس کے لیے یہ ہوگا کہ سونے دو، اسے جگاؤ نہیں. تو پھر عقیدے کا سوال جواب کہ بھئی اگر ڈاماڈول عقیدے کا ہوتا تو کربلا اسے جگہ کیوں دیتی؟ اس کا مطلب ٹھیک ٹھاک ہے. مگر دلیل، شریعت تو دلیل بھی چاہتی ہے. اب اس سے جو بھی پوچھا جائے گا جب زہرا کی سرکار لگے گی محشر میں، پوچھا جائے گا. یہاں پہ سونے دیا جائے گا اسے، وہاں پر فشار نہیں ہوگا، یہاں پر سوال نہیں ہوگا. مجھے حیرت اسی بات پر ہے، جس کی زمین پر سونے والے سے سوال نہیں کرتے فرشتے، اس کے فضائل کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں. نعرہ حیدری. اس کے فضائل کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب کعبے کی خاک خاک، کربلا کی خاک. کعبے میں جو سوئے سوال ہوگا، کربلا میں جو سوئے سوال نہیں ہوگا. یاد رہے، جس کی بنیاد میں زمزم کا پانی ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد میں زہرا کا شیر ہو اسے کربلا.
واضح کروں، بنا میں دی جہاں چشمہ سیرابی ہو زمزم کی شکل میں، اسے کعبہ کہتے ہیں۔ واہ واہ اور بنا میں تحفظ دین جہاں دریا کے ہوتے ہوئے پیاس ہی پیاس ہو، واہ واہ پیاس ہی پیاس ہو۔ واہ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، 20 منٹ کی اجازت اور چاہتا ہوں۔ اسے کربلا کہتے ہیں۔ تو یہاں کی خاک خاک، وہاں کی خاک خاک شفا، یہاں دفن ہو سوال ہوگا، وہاں دفن ہو سوال۔ اس کی بنیاد میں زمزم، اس کی تعمیر میں حضور ایک جملہ نظر ہے، اس مقدس سرکار میں نظر کرتا ہوں، قبول کر لیں میری دنیا سنور جائے۔ جہاں ہاجرہ چادر اوڑھ کے دوڑے اسے کعبہ کہتے ہیں، جس زمین کو زہرا بالوں سے جھاڑے اسے کربلا۔ ہائے 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 مصائب نہیں پڑھ رہا۔ یہ ہے کعبہ، یہ ہے کربلا۔ چونکہ شعراء ذوی الاحترام بھی تشریف فرما ہے، پاکیزہ فکر رکھنے والے علماء بھی بیٹھے، مجلسی مجمع سامنے، ایک جملہ یاد رہے، کعبہ مقدس۔ جملہ عرض کر دوں، میری طرف دیکھیے، جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جو محرم گیسو زہرا نہ ہو سکے وہ کعبہ، جو محرم گیسو زہرا ہو جائے وہ ہے کربلا۔ ہائے 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 اس سے بڑا جملہ میں اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کعبہ، یہ ہے کربلا۔ یہاں ہاجرہ دوڑی، کہیے تو اور کہہ دوں جملہ، جہاں ایک ہاجرہ ہو وہ کعبہ، جہاں کئی ہاجرہ ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ ہائے 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 زینب کسی ہاجرہ سے کم، ام کلثوم کسی ہاجرہ سے کم، ام رباب کسی ہاجرہ سے کم، ام لیلہ کسی ہاجرہ سے کم، بی بی سکینہ کسی ہاجرہ سے کم۔ کم کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہاجرہ ان بیویوں کی سرکار میں آئیں تو ادب سے انہیں سلامی دیں گی۔ جہاں بیٹے کے گلے پر چھری کا نشان دیکھ کے ماں تڑپنے لگے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ جہاں بچوں کے جنازوں پر ماں شکر کا سجدہ کرے اسے کربلا کہتے ہیں۔ ہائے 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 اب آپ نے دیکھا کعبہ کیا ہے، کربلا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 منٹ کی اجازت اور چاہتا ہوں۔ اب آج کے زمانے میں دیکھ لیجیے، حج واجب ہے، کعبے کی عظمتوں کے کیا کہنے، زیارت کی بات بتاؤں،
اور حج کی بات بتاؤں، ہاتھوں کو بلند کر دیجیے گا، تڑپ جائیے. جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو کوئی نبی آپ کے استقبال کو نہیں آتا. ہائے میں نے کیا کہا؟ حج کے لیے گئے تو کوئی نبی استقبال کو نہیں آیا، مگر ادھر زیارت کے لیے چلے. حسین اپنے بھائی سے کہتے ہیں عباس میرا ظاہر آ رہا ہے، جاؤ. اس کا استقبال آخری بات سنیے، انشاءاللہ پھر کبھی، بہت دیر ہو گئی. اب چلیے ایک شخص پہ حج واجب ہو گیا، ایک شخص پہ حج واجب ہو گیا، حج واجب ہے، اسے جانا ہے. گھر سے نکلا، محلے کے لوگوں نے، عزیز رشتہ داروں نے، علاقے کے لوگوں نے ہار پہنائے، خوشی خوشی بڑے عزت و احترام کے ساتھ سیاف کرنے کے لیے گئے. ایئرپورٹ پر پہنچ گیا حج کا ارادہ رکھنے والا، وہاں پر بورڈنگ پاس بھی لے لیا، امیگریشن سے بھی گزر گیا. اب پلین کے انتظار میں ہے کہ بورڈنگ شروع ہو اور ہم ایئرپورٹ سے مکے کی جانب روانہ ہوں. بورڈنگ سے ٹھیک 1 منٹ پہلے ایک خبر آئی کہ مکے میں کچھ دہشت گرد آ گئے ہیں، لہٰذا یہ امید کی جا رہی ہے کہ خدا نہ کرے یہ کوئی فتنہ برپا کریں گے. تو اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حجاج کی جانیں ضائع ہوں. ہم بیٹھے ہوئے تھے بورڈنگ پاس لیے، ہم نے کہا صاحب جان رہے یا جائے ہم تو جائیں گے. شریعت نے کہا کیسے جاؤ گے، اجازت نہیں. کہا کیوں اجازت نہیں جب واجب ہے؟ کہا واجب تو ہے لیکن اگر جان کا خطرہ ہو تو مت جاؤ. خطرہ ٹل جائے گا، خدا تمہیں زندگی دے گا، ارادہ کیا ہے اگلے برس چلے جانا. ابھی جان کا خطرہ ہے، ابھی مت جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ کعبہ جانے کے لیے اگر جان کا خطرہ ہے تو شریعت کہتی ہے مت جاؤ. اگر جان کا خطرہ ہے تو شریعت کہتی ہے مت جاؤ. کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا اگر جان جانے کا خطرہ ہو جب بھی کربلا جائیں؟ میرے مولا نے کہا کمال کرتا ہے، کیا میرے جد کا اتنا بھی حق تجھ پر نہیں ہے؟ جان کا خوف کر رہا ہے، جان جانے کا خطرہ ہو جب بھی جاؤں؟ کہاں؟ بالکل، اس کا مطلب جان جانے کا خطرہ جہاں ہو اور نہ جائے وہ کعبہ. جہاں جان دینے کے لیے جایا جائے وہ کربلا. دلیل ہے. کیا یہی وہ قوم نہیں ہے جس نے پہلے بچہ ذبح کروایا، بیٹے کو قربان کیا، پھر قبر حسین پہ گیا؟ کیا یہ وہی قوم نہیں ہے جس نے پہلے ہاتھ کٹوائے پھر قبر حسین پہ گئی؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پہلے قربانی پیش کی پھر قبر حسین پہ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جان جانے کا خطرہ ہو اور شریعت کا حکم بدل جائے وہ کعبہ ہے. جہاں نذرانے جان لے کے پہنچا جائے وہ کربلا ہے. حضرت نے فرمایا کیا اتنا بھی قرض، اتنا بھی حق میرے بابا کا نہیں ہے تجھ میں؟ اب
جو یہ کہتے ہیں کہ مولا بلائیں گے تو جائیں گے، ہاں معاذ اللہ، آپ حبیب ابن مظاہر ہیں نا جو مولا بلائیں گے۔ ارے توبہ، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، تڑپ پیدا نہیں کرتے، خفت مٹانے کے لیے کہتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے۔ اولادوں کو بیچ کے لوگ گئے ہیں، کیوں نہیں جاتے؟ میری گزارش ہے چلے جائیے کربلا، جو لمحہ زیارت کو مل جائے اسے غنیمت جانیے۔ کربلا چلے جائیے، جان جانے کا خطرہ ہو جب بھی جائیے کربلا۔ اور ادھر زائر چلا، ادھر مولا حسین نے کہا میرے برادر، میرے لشکر کے علمدار، دیکھو میرا زائر آ رہا ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔ کہاں ہم، کہاں آقا، اور ہمارے استقبال کو آئیں؟ دونوں ہاتھوں سے کلیجے کو دبائیے، اب پڑھنے جا رہا ہوں۔ قبلہ میں نجف اشرف میں تھا، یہ غالباً آغا بشیر نجفی صاحب نے سنایا تھا۔ ایک عالم دین تھے جو حرم حسین ابن علی علیہ السلام میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ لباس میں، گرد و غبار میں اٹا ہوا زائر آیا، چہرے سے تھکا ماندہ لگتا تھا، دروازے پر پہنچا، لمحے بھر کو رکا اور پھر دوڑا، اور دوڑ کے ذریعے اقدس سے لپٹ گیا۔ عالم دین کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بے ادبی، دروازے پر رکا بھی نہیں، اس نے دخول بھی نہیں پڑھا، آیا اور سیدھے دوڑتا ہوا چلا آیا۔ مگر مولا کا مہمان ہے، کیسے بولوں؟ ایسے رو رہا تھا وہ، جیسے آپ نہیں روتے یہاں یا میں ایسے رو رہا تھا، کلیجہ پھٹ رہا ہے، ایسے جالی سے لپٹا ہوا ہے، تو گئے ہیں وہ دیکھے میری طرف، ایسے لپٹا ہوا ہے جالی سے، رو رہا ہے۔ حسین تمہیں اکبر کا پرسا، حسین تمہیں قاسم کا پرسا، حسین تمہیں عباس کا پرسا، حسین تمہیں اصغر کا پرسا۔ روتے روتے ایک دم سے اس نے پشت زریح کی طرف کر دی۔ عالم دین کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ بے ادبی کہ حضرت کی زریح کی طرف پشت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کروں کیا، ہے تو ان کا ظاہر، ہائے ہائے ہائے، ہے تو ان کا ظاہر۔ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے کچھ دیر تک کانپتا رہا، اور کانپتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھائے، زریح سے چپکا دیے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ اب تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ جب نکلا زریح سے، میں اس کے پیچھے پیچھے آیا، میں نے اس کا بازو پکڑا، میں نے کہا اے بھائی تو ظاہر ہے، تجھے سلام، مگر مجھے بتا یہ بے ادبی تو نے کیوں کی؟ تو نے اس نے دخول بھی نہیں پڑا، تو حرم میں آ گیا، زریح سے لپٹ گیا، پھر تو نے پشت کر دی زریح کی طرف، پھر یہ تو نے پاؤں رکھے، یہ آخر کیوں کیا؟ ظاہر نے کہا کیا پوچھتے ہو بھائی، ارے میں مر جاؤں کیا کروں؟ کب بتا تو صحیح۔ کہ جیسے ہی میں پہنچا، اس نے دخول پڑھنا چاہتا
آواز آئی چلا میری اجازت ہے آجا. ان کے حکم کے بعد میں کیا کرتا؟ جیسے ہی میں کچھ دیر لپٹا رہا آواز حسین آئی تیرے لباس پر بڑا گرد ہے ذرا پشت میری طرف کر دے. میں گرد کو میں گرد جھاڑ دوں. کہتا ہے میرا دم نکل رہا تھا مگر میں کیا کرتا؟ میرے مولا کا حکم تھا. اس کے بعد آواز آئی اے میرے ظاہر تو پیدل آیا ہے تیرے پیروں میں چھالے پڑ گئے نہ تیرے پیروں میں مرہم لگا دو. اے میرے ظاہر یہ کہہ کے چیخ ماری ہائے حسین. ہائے حسین. خدا کسی غم میں نہ رلا سوائے غم مظلوم کربلا. لمحے بھر کو جگر تھامیے لمحے بھر کو چپ ہو جائیے. کھڑی دیکھ کے مجھے 3 سے 4 منٹ کی مہلت دیجیے تاکہ مجلس تمام کروں آپ پرسہ دیتے ہوئے گھر جائیں. آج زہرا کے گھر میں ماتم ہے. سوگواروں گزارش ہے ہمارے یہاں بی بی کے تابوت میں مرد نہیں شریک ہوتے. جیسے ہی میں منبر سے اتروں سب کے سب باہر چلے جائیں تاکہ خواتین علی کی بیٹی کا تابوت فوراً باہر چلے جائیے گا. بی بی ام کلثوم کا تابوت ہے اور بی بی ام کلثوم کی بارگاہ میں یہ بات مشہور ہے بین العلماء کہ اگر اولاد نہ ملتی ہو تو بی بی ام کلثوم سے مانگا جائے عباس کا واسطہ دے کے بی بی ضرور عطا کرتی. خوب روئے خوب تڑپے. ایک روایت 3 سے 4 منٹ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے. دیکھیے گا میری طرف. مختار نے سارے قاتلوں کو گرفتار کیا. سلام مختار کا. انہی قاتلوں میں خولی پکڑا گیا. کوئی کمزور دل کا ہو یا معاف کرے یا اٹھ کے چلا جائے. روایت ہے تو پڑھ رہا ہوں. خولی کو رسیوں میں جکڑ کے لایا گیا. مختار تخت پر بیٹھے. دربان نے اطلاع دی خولی لایا جا رہا ہے. مختار تیار ہو کے بیٹھے. خولی ملون کو لایا گیا. یہ خولی کون ہے سمجھ گئے نوجوانوں؟ یہ وہ ملون ہے جس کے ہاتھوں میں وہ نیزہ تھا جس پر فرزند زہرا کا سر تھا. مختار نے خولی کو دیکھا. تو ہی خولی ہے؟ کہاں مختار؟ کہ میں نے تیرے لیے ایک بات سنی ہے. کہ کیا؟ کہ میں نے سنا ہے تو بڑا سنگ دل ہے. کہ صحیح سنا مختار؟ کہ تو میرا ایک سوال ہے. کہ کیا؟ کہ یہ بتا کربلا میں کوئی ایسا وقت بھی آیا
جہاں تیرا دل بھی ہلا ہو. خولی کہتا ہے مختار نہ پوچھو تم سن نہیں پاؤ گے, مر جاؤ گے مختار کا بیان کر ملول, جب تک تجھے نہ ماروں